اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع زیادہ دلچسپ نہیں ہے اور آپ کے لیے معلوم نہیں اچھا ہو یا نہ ہو، مگر بولنے والے کے لیے اچھا نہیں ہے، اور مجبوری نہ ہوتی تو ہم اس بات کو بیان بھی نہ کرتے۔ اسی مرتبہ معتزلہ کی جو بات آئی تھی اور ہم نے کیا تھا کہ ہمارے جدید دور میں بھی معتزلہ ہیں اور ان سب کی بنیاد سید احمد خان نے رکھی تھی، تو اس پہ دنیا میں مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے اور ای میل بھیجی کہ تم نے جو کچھ سید احمد خان کے متعلق کہا ہے اس کی مزید تشریح چاہیے۔ ایسے بھی لوگ جنہوں نے کہا کہ ہماری تین پشتوں نے علی گڑھ میں پڑھا ہے اور آج تک ہمارے خاندان میں کبھی سید احمد خان صاحب کے متعلق ایک لفظ کسی نے نہیں کہا، اور ہم تو انہیں ہمیشہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کے پاؤں سے زمین سرک گئی کہ اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں خیال یہ ہوا کہ ان حضرات کی ممکن ہے آج جو عبارات ہم لائے ہیں ان سے کچھ تسلی ہو جائے۔ ہیں تو 17 جلدیں، لیکن یہ 3 جلدیں اور اس میں بھی جستا کہیں سے، وگرنہ کوئی آدمی ان چیزوں کو پڑھے تو پھر اندازہ ہوگا کہ خان صاحب مرحوم کیا لکھتے تھے۔ اور اس وقت جب یہ مضامین لکھے جا رہے تھے تو مسلمان آج سے زیادہ اچھی حالت میں تھے۔ 1290 کے مضامین اور اب 1430 آ گئی، تو آج سے 150 سال پہلے کے مسلمان جو زیادہ اچھی حالت میں مذہب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور پڑھنے لکھنے کا اس طبقے میں رواج تھا، یا تو علماء پڑھتے تھے یا علی گڑھ والے پڑھتے تھے، اور علی گڑھ والے بھی بہت پڑھتے تھے، اور اہل علم کا تو پڑھنا لکھنا بچھونا ہی تھا۔ تو جب یہ مضامین پڑھتے ہوں گے آپ خود سوچیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور یہ باتیں جو سید لکھتے ہیں آج اس زمانے میں کوئی لکھتے اور جنگ اخبار میں چھپ جائیں، نوائے وقت میں چھپ جائیں، یا یہی باتیں کسی مسجد میں کوئی مولوی صاحب کہہ دیں تو آپ اور ہم انہیں رہنے دیں گے، اور یہ چھپ جائیں اگر تو آپ خود سوچئے کہ ہمارے اس دور میں لوگ کیا کہیں گے کہ اس انسان کو کیا ہو گیا ہے، کہ سچا مسلمان ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ کر کیا رہا۔ سید اب مختلف چیزیں ہیں، مدتوں پہلے پڑھی تھی تو ایسے ہی یہ 2-3 جلدیں نکلوائیں اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں
اور اس وجہ سے جو لوگوں نے اس میں لکھی ہے اور فارم کی ہیں کوئی ترتیب نہیں ہے. اس لیے آپ جو باتیں سنیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے جدید دور میں اعتزال کی بنیاد کس نے رکھی ہے اور کس نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ وہ لازمی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی کن لوگوں نے. اگر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اب بھی یہ کہیں کہ ہماری قوم کی رکاوٹ میں ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء ہیں اور مدارس ہیں اور یہ بچوں کو خراب کر دیتے ہیں اور بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے اور یہ وہ ہزاروں باتیں، تو پھر ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے دادا کی چیزیں نکال کر دکھائیں کہ آپ کے دادا مرحوم یہ کہتے تھے، جنہوں نے اس ساری تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی اور جس کی نحوستوں سے اب تک ہم اپنی جان نہیں چھڑاتے. یہ تو اب آبادی ہو گئی زیادہ، 17 کروڑ آدمی ہو گئے، تو اب اس 17 کروڑ کا کوئی 1% مسجدوں میں نظر آتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، پڑھا لکھا ہے. تو جب اس کی عمر 25-30 سال سے زیادہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ دین بھی کوئی چیز ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یا پھر جب انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑی تو دل میں یہ جذبہ اٹھا کہ مسلمانوں کی ہمدردی بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا بھی کوئی حق ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ اس وجہ سے دین کی طرف آ گئے. تو رکھنا جب آبادیاں کل 2 کروڑ 2.5 کروڑ تھے، جب پاکستان بنا تو 2.5 کروڑ کے قریب آبادی تھی، اس کا 1% کوئی مسجدوں میں آتا تھا. وگرنہ حال اب بھی وہی ہے کہ جو ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، ایک تو ہے اسکولوں کی بھرتی، کہ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، انہیں تو نمبر لینے ہوتے ہیں، گریڈ ہوتا ہے. جو واقعی پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں اور سنجیدہ اور سوچتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو شریعت پر جن کا ایمان اندر سے متزلزل ہوتا ہے. کوئی عیسائی مل جائے، یہودی مل جائے تو اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے، اور وہ اسلام کی باتوں پہ ایسے شرمندہ ہوتے ہیں جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو. کوئی عیسائی پکڑ لے اور کہے کہ اللہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو اس انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات کی پوری فصل لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کائنات میں ہر چیز کو اس بیس سے سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی کاز ہے، اور کاز کو بنانے والا کون ہے اس کو وہ نہیں جانتا. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اسلام کھوکھلا مذہب ان کے نزدیک ہو گیا، اور جتنے بھی اس نظام تعلیم سے چھٹ کے اوپر آتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام اس موجودہ دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کا سسٹم کیا ہوگا، کبھی وہ کہتے ہیں ملک کا سسٹم کیا ہوگا، کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. اب اس کے لیے کون آدمی ہو جو بیٹھ کے ان سارے سسٹمز کو کلیئر کرے اور بتائے کہ یہ سسٹم ہے، اور ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں جس کی بنیاد بھی انہیں معلوم نہیں اور جسے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. اب ایک بچہ ہے اور وہ یہ کہے کہ نیوٹن کے لاز مجھے سمجھا دیں، اسے کہنا پڑتا ہے کہ تمہیں کچھ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، پھر تم کسی درجے تک پہنچو گے، پھر تمہیں یہ لاز سمجھ آئیں گے. پہلی جماعت میں کون سمجھا سکتا ہے؟ تو اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیم بھی نہیں، نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، اور ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ
جو یزید گزرا ہے ہمارے دور کا مشرف، اس نے ٹی وی پہ تقریر کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں پڑھ سکا. کبھی پڑھا ہو تو سب نا، ساری لوگ دنیا نے سنا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے. وہ بھی کہتا ہے کہ دین وہ نافذ ہو جو میں کہتا ہوں، دین وہ ہے جو میں کہتا ہوں. اللہ بتاؤ کہ اندھیر نگری اور یہ ظلم مچا ہوا نہیں تو کیا ہے کہ جسے ایک لفظ نہیں آتا اس زبان کا بھی، جس زبان میں دین نازل ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ دین وہ ہے جو میں کہتا ہوں. تو پھر حق ہونا چاہیے کہ ملک میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت مشکل آ جائے، فوج کو لڑنا پڑ جائے، تو ایک پاگل آدمی اٹھ کے جا کر کہے کہ میں فوج کو لڑاتا ہوں. کوئی مولوی چلا جائے، جتنا ہی ماہر ہو، مفتی ہو، مفتی اعظم ہو، وہ کہے کہ میں فوج کو لڑاتا ہوں، کوئی اجازت نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اگر مفتی صاحب اب جتنے بھی بڑے آدمی ہیں کہ فوج کا مسئلہ ہی اور ہے. بالکل ٹھیک اس طرح دین کا مسئلہ ہی اور ہے. اس کو اس حد تک گرا دینا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ دین ہے، یہ سر سید علی گڑھ ہے صاحب. اب سنتے جاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور جھوٹ بھی تھوک کے حساب اتنا جھوٹ ہے کہ سر سید کے ہاں جھوٹ کی کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں. کہ پہلی جلد میں ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ، وہ ہستی جس کو ہم خدا یا علت العلل کہتے ہیں، نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، نہ چھونے میں اور نہ خیال میں. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے. تو ہم بجز اتنی بات جاننے کے کہ ہے اور کچھ حقیقت اس ذات کی نہیں جان سکتے. ٹھیک، ہمیں اتنا بتایا کہ اللہ ہے، اس سے زیادہ حقائق ہم نہیں جانتے. یہ اگلا جملہ سنو، خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکتے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا ہی نہ سکے. اس جملے سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ بتائے مگر بتا نہیں سکا. تو تحریر فرماتے ہیں خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکا. موسیٰ نے پوچھا کہ فرعون کے پاس تیرا پیغام لے کر جاؤں تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے؟ تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں. یہ کہاں آیا؟ کہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں فرعون کے پاس تیرا پیغام لے کر جا رہا ہوں اور مجھے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو میں اسے کیا بتاؤں گا؟ یہ آیا کہاں ہے؟ اللہ نے کہاں کہا؟ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جب آدمی سنجیدہ ہوتا ہے، تو کسی سے جا کر خبر نقل کرتا ہے کہ اسلام صاحب نے یہ کہا ہے، تو بہت محتاط الفاظ میں نقل کرتا ہے کہ جی انہوں نے یہ میسج، یہ پیغام آپ کو دیا ہے، کیونکہ ایک حرف کے بدل جانے سے کبھی کبھی پورا پیغام تبدیل ہو جاتا ہے. ڈانٹ بھی پڑتی ہے. آدمی فون اٹھا کے کہتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ کہا، کہتا نہیں میں نے یہ نہیں یہ کہا. تو میسنجر جو آتا ہے اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دیے. یہ اللہ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے. تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں. صحیح نہیں کہا اللہ نے. اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ایسی نہیں پوچھی. ہم سب کا عقیدہ ہے اور عقیدے میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں. عقیدے کی جو سیریز ہیں اس میں آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین اس کے ذات کا حصہ نہیں، عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں. یہ علمی مسئلہ ہے، اس سے آسانی سے گفتگو ہوا. سر سید کہتے ہیں کہ اس لیے ہم اس کی صفات کو عین ذات اور ذات کو عین صفات قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر ترانہ گاتے ہیں
کہ انا صفۃ من صفات اللہ، کہ میں خود اللہ کی صفات میں سے ایک صفت لگا محفوظ رکھے۔ یہ کون ترانہ گاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں۔ اللہ بہرحال اللہ، اور اس کی صفات ہیں۔ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، مخلوق کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ خالق میں مل جائے یہ ترانہ انہیں مبارک کو علی گڑھ میں گاتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر ترانہ گاتے ہیں کہ انا صفۃ من صفات اللہ، کہ میں اللہ کی صفت میں سے ایک صفات میں سے صفت ہوں، اور کیونکہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں تو اس لیے میں بھی اس کی ذات کا حصہ ہوں۔ اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ لیست لی جبتی سوی اللہ، میرے اس جبے میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کہاں آدمی اس کا ناپاک خون اور گوشت، اور وہ یہ کہہ رہے کہ میرے اس جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جب یہ لوگ پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ اور جب اور زیادہ کھول کر کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ انا احمد بلا میم، کہ میں احمد ہوں اور مجھ سے میم ہٹا دوں۔ تو احمد سے جب میم ہٹا دیا تو احد رہ گیا نا، قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ اور ہم اتنے ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح احمد میں سے میم نکال دو تو احد اللہ باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے تھے۔ میرے اس جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاذ۔ یہ اس وقت ترانے گاتے تھے، اور اس وقت یہ کہتے تھے جب مسلمان پڑھے لکھے تھے، علماء تھے، جب ان تحریرات کو پڑھتے ہوں گے تو پھر وہ کہتے نہیں کہتے ہوں گے کہ یار یہ کفر کے جملے ہیں، بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ۔ آگے چل، اور جو بات کہ یہ اب صفحہ 39 پہ آ گیا پہلی چیز کے، اور جو بات کہ اگلے زمانے میں کسی عالم کے دو چار شاگرد رشید جانتے تھے، اس کو عموماً ہر ایک کو بتلانا چاہیے تاکہ حقائق، مسائل اور اسرار دین سے لوگ واقف ہو کر اپنے مذہب کی سچائی پر مطمئن ہیں۔ یعنی دین کی وہ چیزیں جو علماء اپنے خاص شاگردوں سے بیان کرتے تھے ہمارے زمانے میں سب کو بتانی چاہیے۔ اچھا صاحب آگے، اور کٹ ملاؤں کے اس فتوی کفر سے کہ عذاب قبر سے انکار کیا اور معراج سے منکر ہوئے، اور شیطان کے وجود کو حرز جداگانہ میں نہ ماننے سے نص قرآن کا انکار کیا، کچھ ڈرنا نہیں چاہیے۔ قبر کے عذاب کا منکر فقہا نے لکھا ہے کافر ہے، اس لیے کہ عذاب قبر پہ اتنی احادیث آئی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی اگر نہ ہوئی ہوتی تو پھر لڑائی اس بات کی مکہ والوں سے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی گیا ہوں اور آسمان پہ چلا گیا ہوں، تو مکہ والے اتنے بے وقوف تھے کہ خواب پہ لڑ پڑتے۔ وہ کہتے جی خواب دیکھا ہے تو خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب پوری دنیا دیکھتی ہے، حتیٰ کہ اب تک لوگ موجود ہیں تو خواب بھی دیکھتا ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا، اور انگلینڈ بیٹھ کے خواب میں دیکھتا ہے پاکستان میں، تو خواب پھر کون ڈرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم قبر کا عذاب کا انکار کرو اور معراج سے منکر ہو جاؤ اور شیطان کے وجود کو الگ ماننا، اس سے اگر قرآن کا انکار لازم آتا ہے اور مولوی صاحبان کہتے ہیں کافر کو کچھ کرنا نہیں چاہیے، اسی لیے یہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے۔ اب بھی وہی لوگ ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ آسمان پر گئے نہ انہوں نے آنا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو لکھا ہے اب ہمارے جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہے یا نہیں ہے، یہ غامدی صاحب، اچھا انہوں نے بھی یہ عقیدہ لکھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھ گئے، یہ سب ایسی قصے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، قصے ہیں سارے، یہی چیز ہے۔ اور اسی لیے آپ تقسیم القرآن کی مولانا مودودی صاحب کے چونکہ
رشتے داری اور تعلقات سے علی گڑھ میں بھی اور مرزا غالب سے بھی، اور اپنے خاندان کے اعتبار سے وہ بڑے آدمی۔ تفہیم القرآن کی پہلی جلد کے صفحہ 420 سے دیکھو کیا لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ بھی یہی چیزیں کہتے ہیں۔ یہی چیز کتب شہید بھی کہتا ہے، سید قطب مصر کے، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو چیزیں عقل میں ہمارے نہیں آتی ان میں سے ایک چیز یہ ہے، غنیمت ہے کہ مودودی صاحب معجزات کا انکار نہیں کرتے، بڑی غنیمت ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے وہاں لکھا ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سر سید کہ اس فتویٰ کفر سے کہ عذاب قبر سے انکار اور معراج سے منکر ہوئے، معراج کا بھی انکار ہے، اسی لیے سر سید کئی جگہ کہتے ہیں معراج ہوئی ہی نہیں کرے تھے، اور شیطان کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، یہ تمہارے اندر ہی نفس ہے، یہی شیطان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے حکم دیا اس کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے کہا زمین پہ چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں جو الگ وجود تم مانتے ہو یہ کچھ چیز نہیں۔ کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ اگلے لوگوں نے جن میں سب کے سرتاج امام حجت الاسلام غزالی ہیں اور سب کے آقا شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کی نسبت دین کے کٹ ملاؤں نے اسرار دین کے بیان کرنے کے سبب سے بہت سے کفر کے فتوے دیے ہیں، انہی کی بات مان لی، چلو جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ لگا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ لگا، یہ کہتے ہیں اس لیے ان پہ کفر کے فتوے لگے کہ وہ دین کی اسرار و رموز کو ظاہر کرتے تھے۔ حجت اللہ بالغہ ہمارے اساتذہ پڑھتے پڑھاتے آئے، ہم تک سند متصل ہے حجت اللہ بالغہ کی، اس نے دین کے اثرات جو بحث ہے۔ شاہ صاحب نے معراج کا کہاں انکار کیا ہے، عذاب قبر کا کہاں انکار کیا ہے، شیطان کے وجود کا کہاں انکار کیا ہے، اب آڑ یہ لینا کہ ان پہ بھی کفر کے فتوے لگتے رہے ہیں، اگر وہ اس چیز کے قائل ہوتے تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگتا۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ معراج نہیں ہوتی، انہوں نے کب کہا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا، انہوں نے کب کہا ہے کہ شیطان کا الگ سے وجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان فتووں سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر ان کٹ ملاؤں کی ہنڈیا میں جو تھا وہی ان کے چمچوں میں نکل آیا، یعنی ان کے پرانے مولوی تو جو تھے ان کی ہنڈیا پکتی تھی، وہ کفر کے فتوے دے دیتے رہتے، اب جو بعد کے زمانے میں ان کے چمچے آئے ہیں یہ بھی کفر کے فتوے دے رہے۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بخشش کے وقت اور عقائد کی جانچ پڑتال کے وقت اللہ نے نہ کسی مولوی کو بٹھانا ہے نہ سر سید صاحب، کسی کو بھی نہیں، اور خدا نے پوچھنا ہے تمہارا عقیدہ کیا تھا۔ آدمی کس دلیل سے یہ کہے گا کہ اللہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ یہ تو اب کی باتیں ہیں نا، 12ویں صدی کی بات، 13ویں صدی کی باتیں ہیں، 1290 میں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں 1290 سے پہلے چلے جاؤ، 11ویں صدی میں چلے، 11ویں 10ویں 12ویں صدی میں چلے جاؤ، یہ تو 13ویں صدی کی بات ہے۔ 12ویں صدی تک عقیدے کی جتنی کتابیں امت میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں، سب نے لکھا ہے کہ قبر کے عذاب کا انکار کفر ہے۔ کیوں انہوں نے کفر قرار دیا؟ یہ وجہ ہے جو آپ کو آگے چل کے کام آئے گی۔ انہوں نے کہا احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذاب قبر پہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ سب لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں احادیث کا انکار کفر ہے۔ اصل جڑ یہ ہے کہ کسی طرح حدیث پہ اعتبار اٹھے، اور حدیث کو کہو کہ یہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح شاہ ولی اللہ اور امام غزالی پہ فتوے لگتے رہے، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ کا فتویٰ لگ جاتا، اگر وہ انکار کرتے لوگوں نے چھوڑ دیتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکینہ کے متعلق لکھا ہے بالواسطہ طور پہ کہ وہ کافر ہے۔ کیوں لکھا؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ دین کی ضروریات کا انکار کرتا ہے۔ وہ لکینہ کے فلسفے کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت میں اللہ کے یہاں جو حشر ہوگا وہ اس جسم سے نہیں ہوگا، قیامت میں یہ جسم خدا کے سامنے پیش نہیں ہوگا، اور اس بنیاد پر بڑے بڑے لوگوں نے وہ لکینہ کو کافر لکھا ہے، پھر کفر کرتا ہے۔
حضرت مجدد الفتانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو، اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے، یہی جسم ہوگا خدا کے ہاں بھی، خدا اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور سیدھی سی بات ہے، اللہ نے کہا ہم کیا ہاتھوں اور پاؤں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کرتے رہے، اور ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ تو اگر یہ جسم نہیں ہوگا، نیا جسم کوئی اور ہوگا، تو وہ اور کیا گواہی دے گا کہ اس آدمی نے کیا تھپڑ مارا تھا، یا قرآن کریم کو کیسے چھوا تھا، یا کیا کیا تھا، نیکی اور بدی کیا گواہی۔ اس لیے امام غزالی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی دین کے خلاف کوئی بات کرتا تھا علماء پکڑتے تھے۔ آگے چلو سبق 95 پہ فرماتے ہیں، اب تو گویا یہ 1288 کا مضمون لکھا ہے تہذیب الاخلاق میں، اور تہذیب الاخلاق کے یہ جتنے رسائل ہیں کسی زمانے میں گارڈن کالج کی لائبریری میں رکھے ہوتے تھے، اب معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے 77-78 میں ان رسائل کو پڑھا تھا، اور پھر اندازہ ہوا کہ اچھا صاحب یہ کی شخصیت جس کو ہم اتنا بڑھا چڑھا پیش کرتے ہیں، یہ وہاں بھی ہوگا تہذیب الاخلاق کی پرانی میں، اور یہ تو اچھا کیا۔ فرماتے ہیں اب تو گویا تمام مسلمان بالاتفاق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو لفظ سمجھنے لگتے ہیں اور نامذہب ہو جاتے ہیں، اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے۔ یہ جو پڑھنے جاتے تھے نا علی گڑھ میں، جب واپس جاتے تھے تو پھر مذاق اڑاتے تھے کہ کیا قبر کا عذاب ہے، کیا معراج گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، اور کیا اس سارے کا نام میں آنا ہے، فضول باتیں۔ تو پھر اس گھرانے میں خاندان میں کھلبلی مچ جاتی تھی، کیسے آ رہا ہے لڑکا، سر یہ سے ہی کہتے ہیں، کسی بھی انگریزی نہیں پڑھاتے۔ آگے دیکھو مسلمانوں پر کیا موقوف ہے، انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں جو حال میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے، یہ فکرہ مندرج فرمایا ہے۔ ڈاکٹر ہنٹر سے W ہنٹر، اس نے کتاب لکھی اور انڈین مسلم، بہت اچھی ہے، دیکھنا پڑھنا چاہیے اسے، اور دیکھنا ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا کیا۔ اس نے اپنی حکومت کے متعلق بھی لکھا ہے، مسلمانوں کے متعلق بھی لکھا ہے، ہماری پالیسی انڈیا میں کیا رہی، مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے، کیسے خراب کرنا ہے، یہ سب چیزیں اس کی صاف لکھی۔ اور آسٹریلیا سے ایک نسخہ ہم نے اس کا منگایا پڑھنے کے لیے، یہاں ملا ہی نہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر ہنٹر کیا لکھتا ہے، اس کا ترجمہ سر سید لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نوجوان خواہ ہندو خواہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پائے اور اپنے بزرگوں کے مذہب سے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے۔ یہ گھر کے اندر کی اطلاع۔ ڈاکٹر ہنٹر نے کہا انگلش اسکول جو ہیں یا ہندو مسلمان جو بھی پڑھتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنے مذہب سے بد اعتقاد نہ ہو جائے۔ ایشیا کے شاداب اور تر و تازہ مذہب یعنی ہندو مت اور اسلام جب مغربی یعنی انگریزی علوم کی سچائی کے قریب آتے ہیں تو مثل برف کے ہے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں۔ آمنا مقصد رکھنا، یہ قول ڈاکٹر ہنٹر کا بالکل سچ اور بے تمام ہی سچ ہے۔ اس کو ترغیب کہتے ہیں، بالکل سچ اس نے کہا کہ جو کوئی انگلش تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنے مذہب سے متنفر ہو جاتا ہے، خواہ وہ ہندو ہے خواہ وہ مسلمان ہے۔ اب بتاؤ جو لوگ اس وقت علی گڑھ اپنی اولادوں کو نہیں بھیجتے تھے کہ ہمارے بچے مرتد ہو کر واپس آئیں گے، وہ کیا کوئی گناہ کا کام کرتے؟ اب مسلمانوں کو بھی اس کی فکر پڑی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور بغیر انگریزی پڑھے اب گزارا نہیں ہو سکتا، مگر وہ مذہب کو بھی عزیز سمجھتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر بالکل بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں اور طرح طرح کی تدبیریں سوچتے ہیں، اور ہم ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہنستے ہیں اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ میاں اگر تمہارا مذہب اسلام ایسا ہی بولا تھا تو جانے دو،
ایسی بولی چیز رہی تو کیا اور گئی تو کیا، مگر جب کوئی ہماری چپکی چپکی آواز سن لیتا ہے اور ہم پر غراتا ہے کہ کیا ہمارا مذہب کمزور ہے، مگر دل میں کہتا ہے کہ بات تو سچی ہے، بودا تو ہے کہ ذرا سی انگریزی پڑھنے سے ڈھہ جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کہ میں چپکے چپکے ہنستا ہوں کہ تمہارا اسلام اگر اتنا ہی کمزور ہے کہ انگریزی پڑھنے سے تباہ ہو جاتا ہے تو پھر جانے تو اس کو۔ پر پھر کہتے ہیں آگے چل کے سوائے قرآن مجید کے جس قدر کتب مذہبیاں ہیں اس زمانے تک موجود ہیں، ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں، کوئی ایک کتاب کی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عظیم الشان غلطی موجود نہ ہو، اور جس نے اسلام کی سچی اور صحیح سیدھی سادی حقیقت کو وہمی اور خیالی میں بنا دیا۔ پانی پھر گیا نا سب سے، کوئی تاریخ نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اتنی عظیم الشان غلطیاں موجود نہ ہوں کہ ان کو پڑھ کے اسلام سے لوگ متنفر کریں۔ یہ ہے بنیاد کہ کسی طرح حدیث سے اعتماد سے بس قرآن ایک سچا ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی وہ کریں جو ہماری عقل کہتی ہے۔ چلو قرآن کو ہی مان لیتے اور قرآن کی تفسیر کو مان لیتے، قرآن کی تفسیر بھی وہ ہے جو ہم کہیں۔ اسی سلسلے میں دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو کتنا ہی مقدس اور خدا کا پیغمبر کہا جائے، مگر جب تک طوفان نوح کو ایسا نہ مانا جائے کہ ایک گڑیا کے تنور میں سے پانی ابلتا اور نیند ایسے زور سے 40 دن رات برستا رہا جس کے سبب تمام دنیا ڈوب گئی، بلند سے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے بھی پانی نیچا چلا گیا، اور نوح نے خدا کے حکم سے کشتی بنائی اور کشتی کے سختے فرشتے بہشت سے لائے، پھر ان کی دعا سے طوفان موقوف ہوا اور تمام دنیا کے انسان اور جانور سوائے ان کے جو کشتی میں سے سب ڈوب کر مر گئے۔ اس وقت تک نوح علیہ السلام کی نبوت، ان کا تقدس قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا کہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ مولوی جو قصے سناتے ہیں، اگر تم انہیں نہیں مانو گے تو مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک نوح علیہ السلام کا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب گڑیا کے تنور میں سے پانی ابلنا، اس سے جو انہوں نے طنز کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے الفاظ تنور، اور تنور میں سے پانی نکلا۔ اب تنور کیا تھا؟ وہی جو روٹیاں اس میں پکتی ہیں پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ پوچھا نوح علیہ السلام نے کہ نشانی کو انہوں نے بتا دیا کہ نشانی یہ ہے کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگے۔ بڑی حکمت بالغہ ہے خدا کی، خدا نے نشانی وہ دی جس سے عقل کے اندھے اگر نہ ہوتے تو یہ مشرک اسی وقت سمجھ جاتے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جس طرح تم نے بالکل کائنات کے نظام کو الٹ پلٹ دیا ہے نا، اسی طرح ہم نے بھی تمہارے ساتھ یہی کرنا ہے کہ جہاں آگ ہونی چاہیے وہاں سے پانی نکلنا۔ پھر یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جب تک یہ نہ مانو ان کے نزدیک ایمان ہی پورا نہیں، اور نیند ایسے زور سے 40 دن رات برستا رہا جس کے سبب تمام دنیا ڈوب گئی، بلند سے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے بھی پانی اونچا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں اس پہاڑ سے پناہ لے لوں گا، ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور نوح نے خدا کے حکم سے کشتی بنائی اور کشتی کے تختے فرشتے بہشت سے لائے۔ کسی نے کہہ دیا ہو کہ بہشت سے تختے آئے ہوں گے، مگر یہ کون سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی نہیں بنائی؟ پھر تمام دنیا کے انسان اور جانور سوائے ان کے جو کشتی میں تھے سب ڈوب کر مر گئے۔ یہ قرآن ہی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہر ایک جانوروں کا جوڑا لے لو، کہ قرآن ہی نے کہا ہے، اپنے پاس کشتی نے کیا کہا۔ آگے چلیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت اگر یہ یقین نہ کیا جائے کہ وہ تمام جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے اور ہوا ان کے سب کو اڑائے پھرتی تھی اور جن اور پری ان کے تابع تھے، اس وقت تک ان کا مقدس ہونا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ تنقید کر رہے ہیں علماء کو، کن مولویوں کی یہ عقیدے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی زبانیں جانتے تو یہ قرآن نہیں کہا۔ بنیاد کیا ہے یہاں پہ؟ بنیاد یہ ہے کہ تمام معجزات کا انکار کرو، جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آتی اس سے منکر ہو جاؤ۔ سیدھی سی بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن اور پریاں تابع تھے۔ جنات کس کو کہتے ہیں یہ خود بتائیں گے اس جگہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب تک یہ یقین نہ کیا جائے کہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا اور اس نے اپنی انگلی سے پتھر کی تختیوں پر تورات لکھی تھی اور لکڑی کو سانپ بنا دیتے تھے اور سمندر کو چیر کر چلے گئے تھے، اس وقت تک ان کا نبی ہونا نہیں مانا جاتا۔ ساری باتیں ایسی ہیں سوائے یہ کہ اپنی انگلی سے پتھر کی تختی لکھی تھی انہوں نے، تورات لکھی تھی، یہ تو ہم نے نہیں کہا، نہ سنا نہ پڑھا، کیسے ہوں گے جو کیسے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں، قرآن میں آیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سمندر چل گیا تھا اور لکڑی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ سر سید کہتے ہیں یہ کچھ چیزیں نہیں، اگر یہ نہ مانا جائے، جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی تھی اور 3 دن تک اس کے پیٹ میں رہے اور پھر اس کو کنارے پر نکل دیا، اگل دیا، پھر وہ جیتے جاگتے نکل آئے، اس وقت تک گویا ان کے تقدس اور نبوت پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایسی گمراہ کن چیزیں جو مولوی لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ جب تک یہ نہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور مردوں کو جلاتے تھے، زندہ کرتے تھے، اور کوڑیوں اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے، اور پھر میں اپنے جسم کے آسمان پر چلے گئے اور چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں، اس وقت تک گویا عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ مولویوں کو تو واقعی یقین نہیں ہوتا، ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا، ہم مانتے ہی ہیں یہ ساری باتیں۔ ان سے پوچھے کہ آپ کو کیا عقیدہ تھا؟ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی کوئی تھا، اور یہی کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اندھوں پر تو اچھے نہیں ہوتے تھے، اور اپنے جسم سمیت اوپر نہیں چلے گئے، یہی پھر عقیدہ ہوا۔ اور چوتھے آسمان پہ ہونے کا عقیدہ معراج کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں دیکھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ آئے، اور بحث ہوتی رہی ہمارے درمیان حتیٰ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کا مجھے تو اتنا کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، باقی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کب آئے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب بھی کوئی ان چیزوں کو لکھے نا اور جیو میں آ جائے، نوائے وقت میں آ جائے، تو لوگ توبہ کریں اور لوگ کہیں یار قرآن میں لکھا ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں سید لکھ رہے تھے جس زمانے میں مسلمانوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ زیادہ تعلق۔ جوتیاں پہن کر نماز پڑھنے سے وسواسیوں کا دل خوش نہیں ہوتا۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ عربوں کے یہاں ریت تھی، ایسی نالیاں تھوڑے ہی تھیں اور پانی کا ایسے سسٹم تھوڑے ہی تھا، تو ریت سے ایک آدمی چل رہا ہے، جوتے پاک ہیں، اسی طرح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، پڑھ لو۔ سر سید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جن کے دلوں میں وسوسے بہت پڑتے ہیں نا، ان کا دل خوش نہیں ہوتا آج کل ہمارے زمانے میں اگر جوتوں سمیت مسجد میں چلے جاؤ۔ مطلب یہ کہ جوتے لے کے مسجد جایا کرو، اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ اب بھی یہ حال ہے اس 2009 میں بھی کہ اگر کوئی آدمی جوتے لے کے مسجد میں چلا جائے تو جوتے آگے سے پڑھیں، ہر کوئی تو کے لیے بھی جوتے اتارو جوتے اتارو۔ اب بھی یہ حال ہے کہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اصحاب کی ہے، فعل اور حکم دونوں کے اعتبار سے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جوتے پہنے ہوئے مسجد میں جانا اور جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا ایک عام عادت تھی، مگر ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں نے اس بات کو اپنی غلطی سے مایوس سمجھا ہے۔ مسلمانوں نے غلطی کی کہ وہ کہتے ہیں جوتے پہن کے نہ جاؤ، جوتے پہن کے جایا کر۔ یہ ہے وہ تعلیم۔ مسلمانوں نے کیا غلطی کی؟ مسلمانوں نے کہا ادب اور احترام ہے، ایک آدمی پاک جوتوں سمیت نماز پڑھتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوں، نہیں اتار سکتا، تو ہم کہتے ہیں یار جوتے پہنو، وضو کر کے آپ پہن لیجیے، یہ شرط ہے شریعت نے رکھی، پوری ہو گئی۔ اب آپ نے اگر وضو کرنا ہے دوبارہ تو انہی بوٹوں پر تم نسا کر لو، ان کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، اور انہی سمیت نماز پڑھ لو، ہو جائے گی، دیکھ لینا گندگی نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، بس اتنی بات ہے۔ سر سید ان ساری چیزوں کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی، اب یہ غلطی کیا ہے؟ یہ اصل میں ادب ہے۔ ہمارے یہاں احترام اور ادب یہی ہے نا کہ آدمی جوتے پہن کے مسجد میں نہ جائے،
اس ادب کو قائم نہیں رہنا چاہیے. کسی طرح یہ بے ادبی ہونی چاہیے کہ مسلمان دوسروں سمیت مسجد میں جایا کریں. یہ ہندوستانی مسلمانوں نے غلطی سے استعمال کی. اور اس لیے یہ مکروہ چیز ہے، کوئی ایسی خوشی کی بات نہیں رکھنا. آگے لکھتے ہیں رسول شہادت صفحے پہ سب سے زیادہ مقدس حدیث کا علم. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے وقت میں تو حدیث کی روایت کرنے کی ممانعت تھی. سبحان اللہ. تو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا فیصلہ کیا. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا کہ دفن کام کرنا ہے. مکہ والوں نے کہا ہم واپس لے کے جائیں گے. مدینہ منورہ میں ایسے قبائل تھے جنہوں نے کہا ہم اپنے قبیلے میں دفن کریں گے. قبا والوں نے کہا ہماری بستی میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے، ہم وہاں دفن کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا تھا جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے کہیں اس کی تدفین ہوتی ہے، جس چارپائی سے انتقال ہوا ہے اسے اٹھاؤ اور یہیں قبر بناؤ. سب چپ ہو گئے، کوئی ایک آدمی نہیں بولا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں حدیث پہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا والد کی وراثت میں مجھے حصہ دیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ وراثت نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا حق ہے. ختم ہو گئی بات. ایسا شخص جو احادیث پر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، اس کی نسبت یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا نہیں تھا، ممانعت کرتا تھا، نہ بیان کرو، جھوٹ تھی تو کیا ہے. خود حضرت عمر نے لوگوں کو حدیث کی روایت کرنے سے منع کر دیا تھا، اور جو لوگ حدیث کی روایت کرتے تھے ان کی ذرے سے خبر لیتے تھے. سبحان اللہ. عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو مارتے تھے جو حدیث بیان کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابن مسعود اور ابو دردہ اور ابو مسعود انصاری کو بجرم روایت احادیث قید کر دیا تھا. عبداللہ بن مسعود کو بھی قید کر دیا، ابو دردہ کو بھی قید کر دیا، اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو بھی قید میں ڈال دیا عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ حدیثیں بیان کرتے. کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس طرح حدیثیں جمع کر دی تھی سب جلا دی. اگرچہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کثرت سے حدیثوں کی روایت کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد شروع ہوا ہوگا. خود صحابہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کی روایت شروع کر دی تھی، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ صرف خالصاً لوجہ اللہ حدیث کی روایت کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، اور عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کو قید کر دیا کہ حدیثیں سناتا ہے. کوئی تو ساری تواریخ میں ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ خط ملے گا کہ انہوں نے کہا والو میں تمہاری تعلیم کے لیے عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں. واؤ سر تو علامتی، اور عمر اپنی جان کی قربانی دے کے اس شخص کو بھیج رہا ہے. مطلب یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کی بڑی ضرورت تھی مجھے، مگر میں تمہاری تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں. تو جس شخص کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں اس کو متعلق پتا نہیں تھا کہ اس جیل میں ڈالا ہے، اس کا جرم ہے، حدیثیں بیان کرتا پھرتا ہے کہ جا کے معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ نہ کرتا. کہاں سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا. یہ تقریر لکھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم بغیر پڑھے لکھے ایسے ہی بس کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم بھی تو پڑھو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، مہینہ ایک لگاؤ 17 جلدیں پڑھو. تو یہ تو ایسی دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں ہیں، وگرنہ ایک ایک جلد میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کہ جھوٹ کا بلندہ ہے، کیا چیز ہے. اب جو علی گڑھ میں پڑھتے تھے ان بچوں نے تحقیق کی ہوگی کہ عمر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قید کیا تھا، فلاں کو قید کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بچوں کو کیا پتا، جو کلاس میں پڑھا دیا ٹیچر نے لگتی. آگے بھی سن لو. اس زمانے میں مدارس علوم عربیہ اس کثرت سے ہیں کہ پہلے زمانے میں نہ تھے، مگر چونکہ ان کا ڈیمانڈ نہیں ہے سب کے سب خستہ حالت میں اور لوگوں کو برباد کرتے جاتے ہیں اور آخر کو خود بھی برباد ہو جاتے ہیں. مدارس کے خلاف پورا نظم لکھا ہے کہ مدارس نہیں ہونے چاہیے. مدارس والے خود بھی برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں.
انگریز جب آیا ہے بر صغیر میں تو دونوں مسائل مسلمانوں کے سامنے کہ ہمیں اپنا دین اور دنیا کس طرح بچانی ہے۔ علماء نے کہا دنیا رہے نہ رہے اور دنیا کو آگ لگے تم رہو نہ رہو، اگر دین برباد ہو گیا تو خدا کے ہاں کیا جواب ہوگے، آخرت ساری بگڑ جائے گی۔ انہوں نے دین کو سنبھال لیا اور انہوں نے ان تعلیمات کے قطع نظر یونیورسٹی اور کالج سے قطع نظر مدارس بنائے، دیوبند بنا، ندوہ بنا اور رامپور میں بنا، حیدرآباد دکن میں بنے، جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی، سب چیزیں مسلمانوں نے کی اس وجہ سے کہ دین بچ جائے اور الحمدللہ وہ کامیاب رہے۔ اب تک ہمارے مدارس میں مفتی پیدا ہوتے ہیں، اب تک ہمارے مدارس میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ایک آدمی جو اپنے وقت میں بن کے نکلتا ہے اس جیسا دوسرا آدمی نظر نہیں آتا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اب تک پیدا ہو رہے ہیں، دین تو سنبھال رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کا ٹیکہ لیا تھا سنبھالنے کا، تم نے اپنی دنیا کتنی سنبھالی؟ مشرقی پاکستان جو الگ ہوا ہے، علی گڑھ کا سارا اثر تھا اس وقت پاکستان کے جتنے یہ فیکٹریز اور ڈپٹی فیکٹریز تھے یہ سب کے سب علی گڑھ کے تقریباً پڑے ہوئے تھے۔ یہ تم نے دنیا کو دیا اور ملک بنایا اور تباہی اور بربادی اور خون، اور تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو دین کو ایسے نہیں برباد کیا جتنا تم نے اپنی دنیا کو برباد کر لیا۔ سر سید کہتے ہیں کہ لوگوں کو برباد کرتے جاتے ہیں اور آخر کو خود بھی برباد ہو جاتے ہیں، مدارس تب تک برباد نہ ہو۔ اسی لیے سر سید مرحوم نے کہا کہ کیا ہوا، دیوبند میں مدرسہ قائم ہو گیا تو 2-4 کلوزی اور پیدا ہو جائیں گے، جن کو اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس پڑھنے والے 2-4 اور پیدا ہو جائیں گے۔ کیا ہوا؟ تو عثمان یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا ہمیں بڑا دکھ ہوا اس کا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو بھی دارالعلوم سے پڑھ کے نکلے دیوبند سے 10 روپے سے کم اس کی آمدن نہ رکھی۔ 10 روپے اس زمانے میں بڑی چیز ہوتے تھے۔ تو پھر اگلے دن بڑے سلسلے کہنے لگے ہمارا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی، تو بچوں یہاں سے جاؤ گے تو 10 روپے سے کم تو تمہیں ہر مہینے نہیں ملے گا، اتنا تو ملے گا۔ اب تک یہ حال ہے کہ جو لوگ براہ راست دارالعلوم سے پڑھے ہیں لوگ جوتے سیدھے کرتے ہیں، یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ کام نہیں سر سید کی تحریر سے خود بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے کس طریقے سے؟ اور ایک جگہ سنو، اللہ کے کئی بندے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں خانقاہوں میں، گھروں میں کئی ہوتے ہیں، دادا پردادا باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب اس سے کیا چڑ ہے بھائی؟ اس سے بھی چڑ ہے، طوطے کی طرح اللہ اللہ جپنا اور یا ہوں کبوتر کی مانند غٹر ہوں کرنا اللہ کی یاد نہیں ہے، بلکہ اس نے جو چیزیں ہم کو مرمت کی ہیں ان کو اسی کے کام میں صرف کرنا خدا کی یاد ہے۔ بڑا لمبا مضمون لکھا ہے، کون پڑھے اسے؟ اب جو اللہ اللہ کرتا ہے اس سے یہ کہنا کہ تم طوطے کی طرح رکھ رہے ہو، اور جو اللہ تم کا ذکر کرتا ہے اسے کہنا کہ تم کبوتر کی طرح غٹر ہوں لگائی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ اب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، اب بھی کوئی نہیں کہتا۔ کوئی کہتا ہے دیکھتا ہے جس کو اللہ اللہ کرتے تو دل میں احترام ہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ یار چلو ہم سے اچھا خدا کو یاد تو کر رہا ہے۔ سر سید کہتے ہیں یہ غٹر ہوں کبوتر کی طرح اور طوطے کی طرح اللہ اللہ کرنا یہ خدا کی یاد۔ ہم پوچھیں گے خدا کی یاد نہیں، یہ کیا کر رہا ہے بیٹھا؟ چلو اس نے ایٹم بم نہیں بنایا، اس سائنس نے کوئی تھیوری نہیں پڑھی، فزکس کیمسٹری کو نہیں پڑھا، تو ظالموں تمہارا تو نقصان بھی تو نہیں کر رہا، وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تمہیں اس سے کیا؟ اس پر بھی تنقید یہ بھی نہ کرو۔ اور بھی سنو، باوجود اتحاد قلبی کے پیارے مہدی کو ہم سے متعدد مسائل میں اختلاف ہے، نواب مہدی علی خان سے، اور وہ سید کو ٹوکتے رہتے تھے کہ یہ نہ لکھو یہ نہ لکھو یہ نہ لکھو۔
جیسا کہ ہمارے بچے تہذیب الاخلاق کے ناظرین کو ان کی تحریروں سے ظاہر ہوا ہوگا، مگر مفصلہ ذیل میں مسائل ہیں جس سے ہمارے مخدوم اور مہدی علی صاحب کو بھی ہم سے اتفاق ہے، شیطان کا منہ کالا۔ یہ آگے جو 10-11 مسائل لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے مسئلے ہیں جس میں مولوی مہدی گھر سے میرا مخالف ہے، لیکن وہ بھی مانتا ہے کون مہدی علی صاحب کیا تھے۔ آگے کہتے ہیں شیطان کا منہ کالا، یعنی جو ان مسائل کو نہ مانے وہ شیطان ہے اور اس کا منہ کالا ہے۔ ٹھیک ہے سر، کہتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لا تحریف فی الکتب المقدس الا ما نبیًا، تورات اور انجیل اور جو کتابیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ان کی تفسیر میں تبدیلی ہوئی ہے، ان کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب اللہ بتاؤ کہ تورات اور انجیل کے الفاظ اگر نہیں بدلے اور تحریف معنوی ہوئی ہے، تحریف لفظی نہیں ہوئی، اور اس کا مفہوم اور تشریح بدلی ہے، تو اس تورات اور انجیل کو پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا اس نے لکھا ہے۔ احساس ہوتا ہے انسان کو کہ یار اگر یہ ہے دین اور یہ ہے تورات تو خدا بچائے۔ اس سے مولوی مہدی علی مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف معنوی نہیں ہوئی، لفظی تحریف نہیں ہوئی، معنوی طور پہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ، اسلام میں لونڈی غلام بنانا جائز نہیں۔ جب بھی جہاد ہو کہیں بھی، ہم تو بین الاقوامی معاہدے کے تحت پابند ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ معاہدوں کا احترام کرو، اقوام متحدہ نے سب نے معاہدہ کیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، کسی وجہ سے نہیں بنائے گا، بس وہ کتنا فرض کر لیجیے آج اقوام متحدہ ختم ہو جائے، فرض کر دو ایٹم چل پڑے، دور کوئی اور آ جائے، اسلام کی تعلیمات ہوئی کہ جو میدان جنگ میں آئیں گے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان پہ احسان کرو، انہیں آزاد کر دو، قیدیوں کا تبادلہ کر دو، مفت میں آزاد کر دو، یا پھر انہیں غلام اور باندی بنا کر اپنے گھر میں رکھو تاکہ تمہارے خلاف جا کر دوبارہ لڑنے کے لیے نہ آئیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ عیسائیت اور اسلام میں یہاں ہے بنیادی فرق کہ عیسائیت کی تعلیم یہ ہے کہ سب کو قتل کر دو، اور اسلام نے آ کے منع کر دیا، اسلام نے کہا کہ نہ قتل کرو، گرچہ تمہارے دشمن ہیں، مگر میدان جنگ میں جب تم غالب آگے فتح پالے تو وہ انسان جو ہے نا انہیں نہ قتل کرو، انہیں احسان کر کے واپس بھیج دو، ان سے فدیہ لے لو، اپنی قیدیوں کا تبادلہ کر لو۔ یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انہیں اپنے یہاں رکھو نظام کے تحت اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ سر سید کہتے ہیں پھر سے یہ چیز دی۔ اچھا صاحب، تیسری چیز جس پہ مہدی علی خان کے ساتھ متفق ہیں، کہتے ہیں کہ آسمانوں کا کوئی جسمانی وجود نہیں، یہ جو آسمان نظر آتے ہیں ان کا کوئی اپنا وجود ہے ہی نہیں، یہ سب گیس ہے، ہوا۔ اس وقت تھا اصل میں سائنٹسٹ یہ کہتے تھے یہ گیسز کا مجموعہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کی اپنی کوئی خاص نہیں، اور یہ قرآن سے ٹکراتا تھا، حدیث سے بات ٹکراتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا اور آسمان کے دروازے کھلے اور یہ ہوا، اور مومن جب مر جاتا ہے تو آسمان سے جہاں سے اس کا رزق آتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو یہ فلیش چل رہا تھا، علماء کہتے تھے کہ یہ آسمان ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، اگر آسمان کی حقیقت ہے اس کا جسم ہے۔ سر سید نے سائنس پڑھ لی، ان کا آسمانوں کا وجود ہی نہیں۔ چوتھا، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان صرف حضرت کی قوم پہ آیا تھا، عام نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے ہو۔ پانچواں مسئلہ، الاجماع لیس بحجت، اجماع امت کا حجت نہیں ہے، یہ ہے وہ دین کی جڑ پہ ضرب لگانا اور دین کی جڑ اکھیڑ دینا۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ، سب نے ان کی خلافت تقسیم کی۔ اگر امت کا اجماع حجت نہیں ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کیا ہوگا؟ اور امت کا اجماع حجت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر کیے تھے سب کے سب ختم۔ چھٹا مسئلہ، التقلید لیس بواجب، تقلید واجب نہیں ہے۔ اچھا، تقلید واجب نہیں ہے تو پھر کیا؟ کہ ساتواں مسئلہ آگے سن لو، یہ ہے دین۔
جن باتوں کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی نص موجود نہیں، ان کے بارے میں ہر شخص کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ہوئی نا بات کہ کتاب و سنت میں صاف طور سے کوئی حکم نہیں ہے، تو ہر شخص اجتہاد کر سکتا ہے، تکلیف نہ کرے کہ کرے اجتہاد، ہر کوئی اجتہاد کرے۔ یہ پھر دین کون سا رہ جائے گا، اسلام کون سا رہ جائے گا؟ ہر آدمی اگر مجتہد ہے تو پھر عقل کا ہر آدمی کی اپنی اپنی عقل ہے۔ نمبر 8 جس میں مولوی مہدی علی بھی کل ما نزل من القرآن فهو ما بین الدفتین، قرآن کریم جو کچھ نازل ہوا ہے وہ کتاب کی صورت میں 2 جلدوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس خدا کی وحی یہ کہنا یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز قابل تسلیم نہیں ہے، حدیث کو نہیں مانتے، خدا کی وحی صرف کتاب کو ہے۔ اسی لیے آج کل ریڈیو پہ جو موضوع چل رہا ہے ہمارا، ہم نے اس میں ثابت کیا ہے احادیث سے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیت قرآن کے نزول میں طاری ہوتی تھی وہ کبھی کبھی آپ پر حدیث کے نازل ہوتے وقت بھی طاری ہو جاتی تھی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے آنے لگتے تھے، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہی نازل ہو رہی ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا جب وہی نازل ہوتی۔ یہ کہنا کہ وہی صرف وہی ہے جو قرآن کی 2 جلدوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ختم۔ نواں مسئلہ بھی سن لو، قرآن کریم کی آیتوں میں سے کسی کی تلاوت منسوخ نہیں کی گئی۔ یہ ہے معتزلہ جو کہتے تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے وہاں سے۔ 10واں قرآن میں نسخ نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت نبوت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ، 4 خلفاء کی جو خلافت تھی وہ عین حق وہ بالکل تھی، اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو فیصلے فرمائے تھے وہ ہمیشہ کے دور کے لیے ہر ایک کے لیے لازم ہو گئے کہ ہم نے مانے۔ یہ جو سرسید کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت تھی وہ نبوت نہیں تھی، یعنی اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہے بنیاد خود بھی شیعت تھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ جتنے منکرین حدیث ہیں یہی کہتے ہیں۔ اور بھی تو 4 جگہیں سن لو، ہے تو بڑی مکروہ چیزیں۔ اب یہ بڑی تکلیف ہے کہ یہ مانا جائے کہ ہاتھیوں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کی تھی، ہاتھی جو مکہ مکرمہ کو حرم کو گرانے آئے تھے بیت اللہ کے، اور جانور آئے انہوں نے پتھر مارے، بڑی مشکل ہے، کیا جائے اس صورت کا؟ ایسے پیر و مرشد ہوں تو پھر کیا مطلب تبدو کرنے کی ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کی عادت ہے کہ اصل بات کو بڑھا کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، اسی طرح اس اصلی واقعے کو بھی کہانی کی صورت پر بنا لیا، اور اپنی تفسیروں میں لکھا کہ جب ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں سمیت کعبہ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے پرند جانور کو حکم دیا کہ مسور یا چنے کے دانے کے برابر ایک کنکری چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں لے کر جاؤ اور ابرہہ کے لشکر پر چھوڑو۔ ان پرندوں نے ایسے ہی کیا اور کنکری جس کے سر پر پڑی پاس نکل گئی، سارا لشکر برباد ہو گیا۔ اور اس قصے کے لیے کچھ روایتیں بھی گھڑ لی۔ قرآن مجید میں اس طرح یہ قصہ نہیں، قرآن میں صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر پر ایک آفت پڑی اور وہ برباد ہو گیا، اس آفت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ مگر معلوم ہوتا ہے، تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفت وبائی چیچک کی بیماری تھی جو ابرہہ کے لشکر میں دفعتاً زمانہ معاصرہ میں مکہ میں پھیلی، اور بہت سے آدمی اور جانور چیچک سے مر گئے اور سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے سورہ فیل میں فرمایا۔ دیکھا چیچک پھیل گئی تھی، اب نہ پرندوں کو ماننا پڑے نہ کسی اور کو ماننا پڑے، پھر پوری تفصیل لکھتی ہے کہ پرندے نہیں آئے۔ آگے بھی یہی واقعہ ہاتھیوں والا اسی سال میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور قصہ یہ ہے کہ ابرہۃ الاشرم ابی مخزوم عیسائی مذہب اور یمن کا حاکم تھا،
اس نے جرجنیتو اسقف کی تحریک سے اس کو اسکندریہ کے بطریق نے بھیجا تھا، صنعاء یمن میں کلیسا بنوایا اور چاہا کہ اہل عرب مکہ کو کا حج چھوڑ دیں اور اس کلیسے کا حج کیا ہے۔ مکہ والوں نے نہیں مانا۔ تب ابراہ نے 570 عیسوی میں مکہ پر اس ارادے سے چڑھائی کی کہ کعبہ کو مسمار کر دے، اور ابراہ کے ساتھ کعبہ کے مسمار کرنے کے لیے ہاتھی بھی تھے۔ اس وقت یہ لوگ اصحاب الفیل کہلانے لگے۔ جب انہوں نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا، انہوں نے سخت وبا کی پھیلی اور ابراہ اس کا تمام لشکر اس وبا سے ہلاک اور برباد ہو گیا اور محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور جو کہ ایسے وقت میں اس وبا کا واقع ہونا مکہ معظمہ کے محفوظ رہنے کا سبب ہوا، اس کا ذکر خدا نے اس صورت سے فرمایا۔ پھر لمبی باتیں کی ہیں، آگے لکھتے بھی ہیں بہت زیادہ، تو اس سے ثابت کیا ہے کہ کوئی شیشے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، بس یہ بیماری آ گئی تھی، اتنا ہوا تھا۔ اب سوچو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ معجزات کا انکار، کہ وہ معجزے نہ کسی طرح ماننے پڑے۔ اب پھنس گئے آ کے کہ سورہ جن قرآن میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں جنات کا بتایا ہے۔ کہتے ہیں سورہ جن میں جہاں خدا نے کافروں کا قول اور ان کا عقیدہ باطل نقل کیا ہے، جن سے مراد کفار، یعنی جن کافروں نے چھپ چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تھا اور اس کے بعد اپنے عقائد باطلہ کو بیان کیا تھا، یہ آیتوں کے سوا جہاں قرآن مجید میں لفظ جن آیا ہے، اس سے مراد وحشی اور جنگلی جانور ہیں جو شہروں سے دور اور جنگلوں، پہاڑوں اور ویرانوں میدانوں میں چھپے رہتے تھے، جس کے وقت پر جن کا استعمال ہوتا تھا۔ ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ عرب جاہلیت باوجود ہے کہ ان میں جن مذہوب اور مضمون کا خیال بہت عام ہو گیا تھا اور غلبہ پا گیا تھا، وہ جنگلی اور پہاڑی آدمیوں کو بھی جن کہتے تھے۔ اب جنات کا انکار ہو گیا نا، کیونکہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو وہ چونکہ عقل میں بات نہیں آتی اور انگریز اعتراض کرتا ہے، تو اس لیے جن وہ لوگ ہو گئے جو پہاڑوں میں رہتے تھے، جنات میں رہتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، جنات اس زمانے میں حاصل ہوئے تھے، تو اس سے فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے، وہ پہاڑی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 1000 مرتبہ کہیں کہ وہ جن ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہماری بات کیوں نہ مانی جائے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے خود فرمایا کہ وہ حشر علیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر هم یوزعون، سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جمع کیے جاتے تھے جنات، انسان اور پرندے۔ فرماتے ہیں کہ طیر، پرندے، اس کا اطلاق گھوڑوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلیمان کا لشکر جس میں جن و انس اور گھوڑے کے جمع کیا تھا، اور جن سے مراد انہیں جنگلی اور پہاڑی انسان ہے جو لشکر سلیمان میں داخل تھے۔ تو جن اللہ تعالیٰ نے کیا سلیمان علیہ السلام کے دعوے تھے وہ تو جنگلی اور پہاڑی آدمی ہو گئے، انسان تو صحیح تھے، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا تھا کہ پرندے کیسے فوج میں تھے، تو پرندوں کا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ خیر پرندے سے مراد گھوڑے نہ ہوں جنوں سے، جن کا وجود صرف مظہومہ اور منظونہ جاہلیت ہے، نہ وجود حقیقی، یعنی وہ جنات قرآن میں مراد نہیں ہے جن کا تمہارے وہم اور خیال سے تعلق ہے اور ان کا کوئی وجود حقیقی نہیں پایا جاتا۔ ان صاف باتوں کو نہ سمجھنے اور عجیب قصوں کو اپنا لینے کا سبب یہی ہے کہ دلوں پر جن چھایا ہوا ہے، اور اسی طرح خیال بھی نہیں جاتا کہ کوئی انسان بھی ایسے ہیں جن پہ جنوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ پہاڑی انسان سمجھ لو اور جنات کوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا اور جنات آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں ممکن ہے کسی جزیرے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور آپ ان کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ اب یہ سب قصہ اپنی طرف سے ہے، ممکن ہے ایسے ہوا ہو، ایسے ہوا ہو، ممکن ہے کسی جزیرے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور آپ ان کے پاس تشریف لے گئے ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان کے حساب لے کے ٹھہرانے کے جو مثل الاؤ لگانے کے ہوتے ہیں دکھائے ہوں، اور رفتہ رفتہ راستوں کے خیال میں یہ آ گیا جو جن بن کر چھا گیا، اس سے انہوں نے ان لوگوں کو اپنے مطابق جن سمجھا۔ دیکھیں
اصل میں کوئی پہاڑی آدمی آئے ہوں گے، اور راوی جس سے نا حدیث کے وہ یہ سمجھتے رہے کہ جن سے مراد ہو جنات کوئی اور مخلوق ہے. بس ایسے قصے اور حکایات ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیروں میں شامل کیے جائیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں. اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ذات شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قسم کی افواہ، اس قسم کی گپوں، فضول قصوں اور اس قسم کی لفظ قصوں سے بہت بلند و بالا. دو اور بھی سنا دوں. کون نہیں جانتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا خدا نے کس کی عذاب بھیجا؟ ان کی بھی وکالت کی ہے، کیونکہ انگریز تھے نا، تو گوروں کو تو یہ چیزیں دنیا میں عام کرنی تھی، ان کی بھی وکالت کی ہے. اور جتنی تفاسیر میں آیا ہے اس کے متعلق بھی سن لو. علماء مفسرین کا خیال ہے کہ وہ رسول جن کو اللہ انہوں نے فرشتے قرار دیا ہے، قرآن میں آیا ہے نا کہ جاءت رسلنا، ہمارے فرشتے آئے. لوط علیہ السلام کے بعد نہایت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں. کہتے ہیں مفسرین کا خیال ہے کہ وہ جن کو فرشتے قرار دیا ہے نہایت خوبصورت مرد بن کے آئے تھے. جب لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے لوگوں سے جا کر کہہ کیا کہ ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت لوگ آئے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت دیکھنے میں نہیں آئے، اور ان سے زیادہ اچھے کپڑے پہنے کوئی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ خوشبو والا بھی نہیں ہے. یہ سن کر لوط کی قوم ان پر دوڑ پڑی، اور خدا کے اس کلام سے کہ وہ بدکاری کیا کرتے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دوڑ پڑنا بدکاری کے لیے تھا. یہ تو مفسرین نے لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تفسیر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ تفسیر صحیح نہیں، اور نہ اس تفسیر کی بنیاد کسی معتبر روایت پر ہے. کوئی پوچھے حضرت کوئی معتبر روایت آپ نے رہنے دی ہو تو تب نہ، بلکہ صرف یہودی روایت پر مبنی ہے. خدا کے کلام میں ہے کہ من قبل یعملون السیئات، اور اس سے پہلے یہ لوط علیہ السلام کی قوم والے بڑے گناہ کا کام کرتے تھے. وہ بھی ایک خاص عمل مراد لینا بھی صحیح ہے، تو پھر خدا کا عذاب کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اور بھی بہت سے گناہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں خراب کام کرتے تھے. اس لیے اس کے معنی یہی ہیں کہ لوط علیہ السلام کا گھر گھیر لینا اور شورا پشتی کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی شریر اور بدذات اور برے کام کرنے والے. ساری یہ تفصیلی لکھی ہے، خراب باتوں کو کون پڑھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس سے خدا کا عذاب آ جاتا اس قوم پہ، بلکہ وہ لوٹ مار کرتے تھے اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب آ گیا تھا. تو ان کی بھی وکالت فرمائی. اچھا، آگے بھی اس قصے کے آخر پہ پہنچے اور کہتے ہیں مفسرین نے جو لغو اور بےہودہ باتیں کی تفسیروں میں لکھی ہیں، جیسے جبریل امین نے اس کو ڈر دیا تھا، یہ سب غلط اور موضوع کہانی ہے جن کی مذہب اسلام میں کچھ بھی اصلیت نہیں. سدوم، امورا، ازما اور زربین یہ 4 شہر تھے. تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پہلے لوط کے گرد جو ملک کی حالت ہے، اس سے اس عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ آتش خیز پہاڑوں کے لاوا کے نشانات اب بھی پائے جاتے ہیں. نقطہ کا مادہ ہے جو پانی پر آ جاتا ہے، یعنی گندک. اور کہنے کا مقصد یہاں سارا دیکھ لو تو یہ ہے کہ گندک میں آگ لگ گئی تھی اور پتھر اڑ اڑ کے اس رسی پر پڑنے لگے. خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، جرم ہی نہیں تھا ایسا. گندک کی پہاڑوں میں آگ لگ گئی اور پتھر اڑنے لگے، اتنی بات. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا ہے نا کہ فرعون نے جب نافرمانی کی زیادہ اور ان کی بات نہیں مانی تو ان کا کھانا پینا 9 معجزات اللہ، کس کا آیات اللہ نے کہا 9 نشانیاں ہم نے دکھائیں. ان کے کھانا پینا خون بن جاتا تھا، اس میں مینڈک آ جاتے تھے، یہ ہو جاتا تھا. ساری چیزیں ایک ایک کر کے سر سید نے اس کی یہ 4تھی جلد ہے سب کا انکار کیا. سر سید کہتے ہیں یہ تمام امور ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں موافق قانون قدرت کے ہوتے رہتے ہیں. قحط کوئی نئی بات نہیں تھی. حضرت یوسف کے زمانے میں بھی سخت قحط پڑا تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی قحط پڑا. طوفان
دریائے نیل کی زیادہ طغیانی سے ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نیل اور اولوں کا طوفان بھی آتا ہے، اور شام کے پہاڑوں سے اولے برستے برستے کبھی کبھی مصر تک پہنچ جاتے ہیں، بجلی کی چمک اور گرج بھی ہوتی ہے۔ ان ملکوں میں اس قدر بارش کی جو اور ملکوں میں ہوتی ہے معمولی خیال کی جاتی ہے، جبکہ دریا کی طغیانی اور خصوصاً نیل جیسے دریا کی طغیانی اس کے ساتھ ہو تو پھر قیامت ہی ہوئی۔ اس موسیٰ کے عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعے سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ جو بزرگی اس میں تھی وہ یہی تھی جو زمانے میں واقع ہوا جب جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف رکھتے تھے۔ نہ کوئی طوفان ایسا آیا، نہ دبائی ایسی ہوئی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت تھی، نہ خدا کی کوئی نشانی تھی، وہ اسی طرح تھا جس طرح ہوا کرتے ہیں عام طوفان، بس چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس لیے مفسرین نے غلط روایات کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آیا، یعنی اللہ نے ان کی صداقت کے لیے یہ چیزیں نازل کی ہیں۔ یہ تو 10، 12، 15، 20 مقامات ایسے بتا دیے، یہ 17 جلدیں ہیں، کبھی آپ ان کو کھول کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ معتزلہ سے ہمارے ہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے بنیاد رکھی، ہر وہ چیز جو انسانوں کی عقل میں نہیں آتی، کتاب و سنت کچھ کہتے رہیں اس سب کو تبدیل کرو اور عقل کے مطابق لاؤ۔ اسی لیے انہوں نے مستقل رسالہ اس موضوع پہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے نہیں، اور آ کر کے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ تورات، انجیل اور قرآن ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو واپس بلا دیتے ہیں، وگرنہ تو وہ یہ بھی لکھتا ہے۔ یہ 3 جلدیں، 17 یہ جلدیں اور 2 ان کے مکتوبات، 19 جلدیں پڑھیں تو دل چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ذرا سوچو، وہاں جو اس وقت علماء تھے جو پڑھتے تھے، یہ گزر چھپتا تھا، ہمیشہ آتا تھا، اہل علم پڑھتے تھے، وہ کیا کہتے کہ شخص کو کیا ہو گیا؟ یہ کفر نہیں، معراج کا انکار کر دے تو بھی کفر نہیں، عذاب قبر کا انکار تو بھی کفر نہیں، احادیث کا انکار تو بھی کفر نہیں، معجزات کا انکار تو بھی کفر نہیں ہے، تو آخر یہ کفر ہوتا کیسے ہے؟ معاذ اللہ۔ کہ اس لیے تک جن حضرات نے پچھلا بیان سنا تھا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تشریحات ہو گئی ہیں۔ اصل میں جیسے اللہ کے جو بیانات ہیں یہ مسلسل ہیں، ایک سے ایک کا ربط ہوتا ہے، تو بعض اوقات درمیان میں کوئی سنتا ہے تو پھر اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ اگر ترتیب سے کوئی سننے والا ہو تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہم نے جو معتزلہ پہ بات ہوئی تھی ابن راوندی پہ اور وہ مسلم اصفہانی پہ، یہ اس کا تقریبا